ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک ہی وظیفہ سکھایا، پیارے ناد علی پڑھ لیا کر۔ اگر ناد علی پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کم از کم سچے دل سے المدد یا علی کہہ کے پکار لیا۔ خدا کی قسم ہر بلا، ہر بیماری، ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ کبھی علی کو پکار کے تو دیکھو یار، ہمارے سنیاں ہی جتنے خطرناک ہو گئے، بازو والوں کو بولنے کا موقع اتنے مل رہا ہے۔ درگاہ کو گئے، یوسف بابا کی درگاہ کو جا کے دیکھو، ایک جنا ناڑا بنرا لال ناڑا کس کے جاری کو، حضرت وہ میرا بھائی، حضرت وہ بازو والے کا کاروبار بند، حضرت وہ میری دکان چلنا رہا، اور میری دیورانی کو منہ بند ہو جاتے، جیٹانی بھاگ جاتے، ساتھ بوٹی کو فارج مار رہے، بوٹا وہ ہے نا اتنے گھر حضور شان دکن، پیر شان دکن، پیر شان دکن، غریب ہندوستان، اہل سنت، اہل حیدری، اہل حسین، پیر شان دکن۔ ارے بھائی کئی کو اللہ والوں کو بدنام کر رہے بھائی، ولیاں یہ جا کے وہاں پہ لال لاڑے کالے لاڑے بننے کے راستے ہے، اللہ والوں کو بدنام کر رہے میرے بھائی ہم لوگ۔ خدا کی قسم دوستو، اگر تمہیں مصیبتوں کو دور کرنا ہے، میرے دادا پیر حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بلائیں، مصیبتیں، رنج و علم، آفاتوں نے گھیرا ہے، آفات نے اگر تمہیں گھیرا ہے تو تم اپنے گھر کے دروازے پر محمد علی فاطمہ حسن اور حسین لکھ کر لگا دو، تمہارے گھر سے بلائیں خبر ہو جائے۔ پنجے تنے پاک کے مقام کو ہم نہیں سمجھے میرے بھائی، ہم لوگا نہیں سمجھے اپنے بزرگوں کے مقام کو، ہم لوگا نہیں سمجھے یوسف شریف بابا کے مقام کو، ہم نہیں سمجھے بابا شرف الدین صاحب شبلہ کے مقام کو، اس لیے ہم لوگا دیوانے حرکت نہ کرتے۔ آج ایک لگے ہاتھوں ایک میری گزارش قبول کرو، کریں گے؟ آج کے بعد درگاہ کو گئے تو لال ناڑے کالے ناڑے لے کے نہیں جانا، خفلہ نہیں، زیراکس پیپر نہیں، فوٹو بھی لکھ جاتے ہیں، میرے کو یہ نہیں معلوم تھا، تجربے کا آدمی کھڑا ہوا ہے بیچارہ، فوٹو نہیں لکھتے، ویزا کی کاپی نہیں۔ اجی ہم لوگ ولیوں کو سمجھے نہیں جی میرے بھائی، خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم دوستو، اس سے بڑی قسم تو دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم میرے بھائی، درگاہوں کو جاؤ تو یہ سب کام مت کرو۔ پھر آپ مجھے حضرت، میں پھر اپنی بپتا حضرت کو کیسے سناؤں؟ سنو، تمہارے دل کا ٹکڑا اور درد سنانے کے لیے نہ تمہیں زیراکس پیپروں کی ضرورت ہے، نہ تمہیں جو ہے تاغوں کی ضرورت ہے، نہ لال کالے ناموں کی ضرورت ہے، نہ تمہیں خفلوں کی ضرورت ہے۔ ارے وہ اللہ کا ولی اپنی مزار میں اتنے بااختیار، اتنے شعور کے ساتھ، اتنے ہوش و حواس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں کہ تم ان کی دہلیز میں قدم رکھتے ہو تو تم کیوں آئے ہو؟ اللہ کا ولی جان لے گا۔ بزرگوں کو ہماری خبر ہوتی ہے دوستو۔ ارے ہم سنیوں کا ایمان ہے، ہم یہاں 11ویں کرتے ہیں تو غوث پاک تشریف لاتے ہیں۔ آج ہم ذکر حسین کر رہے ہیں تو حسین علیہ السلام کی روح یہاں تشریف لاتی ہے۔ آج ہم ذکر مولا علی کر رہے ہیں تو علی المرتضیٰ کا روح پاک یہاں تشریف لاتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم درگاہ پہ خود چلے گئے، حضرت آرام کر رہے، ہماری بات نہیں سنتے۔ ارے میرا تو ایمان ہے، سناؤ بھی رکھو تم لوگ، سنانا بھی نہیں جی، سنایا انہیں جاتا ہے جو بے خبر ہوتے ہیں۔ ارے یہ تو ایسے خبر والے لیتے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں خدا کی قسم ان کا رب ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں نیت سے آیا ہے۔ پیارے تو دعا کر دے تو میں عطا کر دوں، تو نظر انداز کر دے تو میں رحمت روک لوں، ان کے صدقے سے ہے میرے بھائی۔ اور تم لوگ تو بڑے خوش نصیب ہو، بابا شرف الدین سرکار تمہارے بالکل قریب رہتے ہیں۔ ولیوں سے محبت رکھو، تعلق رکھو میرے بھائی، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا زیور ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آؤ چلو چلتے ہیں پھر بارگاہ اہل بیت میں۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے حسنین کی، قربان جائے، کیا شان ہے علی و فاطمہ الزہرا کی۔
میرے پیارے بھائی، فرمایا جاتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ اللہ اللہ، آپ نے مولا علی کی عظمت دیکھی، اب ذرا سیدہ کائنات کی عظمت دیکھو میرے بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر، نائب رسول اللہ ہے، عکس مصطفیٰ ہے۔ حضور خود کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے فاطمہ؟ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ پیارے دوستو، آج کل جماعت والوں کو، غزو والوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں جو ہے داڑھی چھوڑ رہے ہیں، نہیں ایک مٹھی چھوڑو رہے بولے تو 11 مٹھی چھوڑ رہے، ایک تو اتنا نکلے ہوا ہے یہاں تک چھوڑ لیا گھٹنوں تک۔ ارے کائی پورے نئے نئے آئٹم آئی ہے، سنت اس کی سنت سیکیورٹی بنے کے بعد ایسی لمبی سنت کس کی ہے؟ سنت ہے، بولا بے شک سنت ہے مگر نبی کی نہیں ہے۔ اتنی بڑی داڑھی بے شک سنت ہے مگر صحابہ کی نہیں ہے۔ اتنی بڑی داڑھی چھوڑنا سنت ہے مگر بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، شہداء، محدثین، مفسرین، محققین کی سنت نہیں ہے۔ پھر مجھے معلوم کس کی سنت ہے؟ ہاں تمہارے چچا یہودیوں کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اتنے بڑے داڑیاں آپ مار کے دیکھ لو انٹرنیٹ پہ، یہودیاں چھوڑ دیں، اسرائیلیاں چھوڑ دیں یہاں تک داڑھی۔ 1400 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی داڑھی کوئی مسلمان چھوڑا ہی نہیں۔ یہ پٹھے بہت ڈینجر ہے میرے بھائی، ذرا غور کرو۔ پیارے دوستو، داڑھی چھوڑ رہے ہیں، کئی کو سنت ہے۔ اللہ اللہ، کیا پیاری سنت ہے۔ ٹوپی پہن رہے، اتار رہے چھنے بھائی، کئی بولے بڑے بھائی تا سنت ہے۔ مولا اللہ ہمارے کو بھی ایسی سنت پہ عمل کی توفیق عطا ہے۔ نہیں آپ لوگ پہننا ہمیں ٹوپی، 24 گھنٹے ٹوپی پہن کے رہنے، کئی کو پہنے سنت، ٹوپی کئی کو پہنے بھائی سنت۔ آپ 24 گھنٹے بلکہ پوری زندگی داڑھی اپنے چہرے پہ سجائے ہوئے، کیوں بھائی؟ سنت۔ سنی بھی کر رہا ہے، بازو والا بھی کر رہا ہے، مگر سوال میرا بازو والوں سے کئی کو کر رہا بھائی سنت نبی کرے۔ ارے بولا واہ پٹھے، نبی خالی داڑھی چ رکھے، خالی ٹوپی پہنے، خالی اسلامی لباس پہنے، تیج کرے، دوسرا بھی نہیں کرے، نہیں بہت کچھ کرے۔ جو نبی کرے وہ میں کروں گا، جو نبی کرے وہ میں کروں گا، میں نبی کا غلام ہوں۔ بولا ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش۔ میں بولا میاں دیوانے، تو نبی سے داڑھی لے لیا، جو نبی کرے گے وہ کروں گا بول رہا۔ میں بولا آپ ذرا یہ بتا، نبی نماز پڑھے؟ بولے ہاں پڑھے، میں بھی پڑھوں گا۔ نبی روزہ رکھے؟ ہاں بولے نبی روزہ رکھے، میں بھی رکھوں گا۔ نبی حج کیے؟ بولے ہاں کیے، میں بھی حج کروں گا۔ نبی زکات دیے؟ بولے ہاں دیے، میں بھی زکات کا فرمان نبی دیے، میں زکات ادا کروں گا۔ بولے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرے؟ میں بھی القاعدہ بن کے جہاد کروں گا۔ میں نے بولا جو نبی کرے میں کروں گا، جو نبی کرے میں کروں گا۔ میں بولا پھر تو امام حسین سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ تو علی فاطمہ سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ بولے وہ کہیں کو۔ میں بولا نبی سے داڑھی لیا، نبی سے ٹوپی لیا، نبی سے نماز لیا، نبی سے روزہ لیا، ارے نادان، پھر یہ حسن و حسین کی محبت ہمیں کس نے سکھایا؟ کیا یہ مولویوں کی دی ہوئی محبت ہے؟ کیا یہ ملاؤں کی دی ہوئی محبت ہے؟ کیا یہ خاندان والوں کی دی ہوئی محبت ہے؟ کیا یہ بابا دادا کی دی ہوئی محبت ہے؟ تو جواب ملا نہیں، حسین کی جو محبت ہے یہ کسی ملا یا مولوی کی دی ہوئی محبت نہیں، یہ رسول اللہ کی دی ہوئی محبت ہے، یہ نبی کی دی ہوئی محبت ہے، یہ علی کی محبت نبی کی ہوئی محبت ہے۔ نبی سے داڑھی لے لیے، اہل بیت چھوڑ دیے۔ ارے دیوانے، داڑھی تو نبی کے چہرے پہ تھی مگر اہل بیت کی محبت تو نبی کے دل میں تھی۔
نبی کے قلب اطہر میں تھی۔ اہل بیت کے مقام کو سمجھو دوستو، مسواک تو کچھ دیر کرتے پھر رکھ دیتے، پھر کچھ دیر کرتے پھر رکھ دیتے تھے، مگر حسین وہ ہے جسے حضور ہمیشہ اپنے دل سے لگا کے رکھا تھا۔ حسین کی محبت ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ سے دور، مسواک سے محبت ہے، ان سے محبت نہیں ہے۔ ذرا غور کرو دوستو، ایک بڑا لطیف نقطہ سمجھاتا ہوں۔ سعودی عرب گورنمنٹ احد کے پہاڑ کو لائٹنگ لگا کے رکھی ہوئی پوری، بس ہم تو ایک ایک دن کا 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہوگا، کتنی لائٹنگ لگائے، احد کے پہاڑ کو چمکا رہے ہیں، کائے کو ساتھ، کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ احد کا پہاڑ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ویری گڈ، حضور کے ساتھ ہوں گا جنت میں، خدا کی قسم ہمارا بھی ایمان ہے حضور کے ساتھ ہوں گا۔ حضور کہہ رہے ہیں احد کا پہاڑ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ میں پوچھا کہیں کو جائیں گا؟ لوگوں کا جاننا مشکل میں یہ پہاڑ کہیں کو جائیں گا؟ اس لیے جائیں گا کہ یہ پہاڑ کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے، یہ پہاڑ محبت رسول سے سرشار تھا، یہ حضور سے محبت کرتا تھا، حضور اس سے محبت کرتے تھے، یہ حضور سے محبت کرتا تھا، حضور اس سے محبت کرتے، اس لیے یہ جنت میں حضور کے ساتھ رہے گا، بلکہ ایک روایت میں جنت میں بھی حضور احد کے پہاڑ پر ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ پہاڑ ہے۔ تو اب پوری حکومت کے پاس، پوری سلفیت کے پاس، پوری وہابیت کے پاس احد کا پہاڑ اویلیبل، سب اس کی عزت کر رہے ہیں، ریسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کو محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں دیکھا بعض سلفیوں کو، بعض وہابیوں کو مسجد نبوی شریف میں جا کے منبر کو پکڑ رہے، کیا حضور کھڑے تھے؟ ویری گڈ، جب حضور کھڑے ہوئے بتا کتنے 12 گھنٹے کھڑے تھے، جواب ملا خطبہ دینے کے لیے کھڑے آدھا گھنٹہ، 8 دن میں ایک بار، 4 دن میں ایک بار، 2 دن میں ایک بار، 10 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نبی جس جگہ کھڑے ہو جائے پوری دنیا کو جگہ کو چوم رہی، چوم رہی ہے، چوم رہی ہے، سنیاں بھی ٹوٹ پڑ رہے ہیں، بازو والے بھی ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ممبر کو بوسا، اچھا ہے میں بھی لے لیتا ہوں تو میں بھی لے لیا، پھر پورے مل کے میرے بھائی آپ یقین نہیں مانیں گے، اگر ایک بڑی سے بڑی فیکٹری بھی لوٹنا ہے تو لوگ اتنا ٹوٹ کے نہیں بھاگتے ہوں گے، صفائی کر رہے ریاض الجنہ میں تو پورے پردے لگا کر پبلک کو روک دیے، صفائی ختم ہوتی کہ پردہ کھینچے، وہ آگری پبلک، ایسا دکھ رہا جنت میں پیچ کودنے والا ہے نہیں، ایسا بھاگ رہے ریاض الجنہ کی طرف۔ جو لوگ حج کو جا کے آئے، عمرہ کو جا کے منظروں کو سمجھتے ہیں، ریاض الجنہ کی طرف دور رہے، کیا ہے یہ؟ بولے مولانا جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی جگہ ہے ریاض الجنہ، مجھے کس کو بولتے ہیں؟ بولے مولانا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اپنے حجرے سے نکل کے منبر کو آتے تھے، محراب پہ تشریف لاتے تھے مسجد کے، پھر نماز پڑھا کے واپس اسی راستے سے جاتے تھے، حضور کے جانے آنے کی وجہ سے یہ جگہ ریاض الجنہ بن گئی، خدم مصطفیٰ کی نسبت سے یہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ ارے بولا واہ، نبی جہاں چلے اس جگہ سے لوگوں کو محبت ہے، کوئی وہاں پہ اختلاف نہیں ہے، اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہا، یہ ابو جناب یہ نہ بات ہے یہاں رکھ کے پڑھ رہا ہوں گا، مگر پڑھا پڑھ رہا، وہاں پر آگے تبلیغی بھی نماز پڑھتا ہے، وہاں پر شیعہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ حیدری بھی نماز پڑھتا ہے، وہ قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے، مرافی بھی نماز پڑھتا ہے، سلیمانی بھی آتا ہے، داؤدی بھی آتا ہے، بورا بھی آتا ہے، سب سے آخری سنی بھی آتا ہے۔ وہاں نماز پڑھنے میں کسی کو بھی ٹینشن، کسی کو بھی اختلاف، کسی کو بھی اس جگہ سے نفرت یا اختلاف یا اعتراض نہیں ہے، اس جگہ سے سب کو محبت ہے، محراب رسول سے سب کو محبت ہے، احد کے پہاڑ سے سب کو محبت ہے، ہم سنیوں کو بھی اپنی جان سے زیادہ یہ جگہ پیاری ہے، مگر دوستوں کیوں بازو والوں کو یہ کیوں پیاری ہے؟ تو جواب دیا، یہاں نبی کے قدم لگے تھے، یہاں نبی کے قدم لگے تھے، یہاں نبی کا دست مبارک لگ گیا تھا، یہاں نبی کھڑے ہوئے تھے، یہاں نبی تشریف آئے تھے، تو یہ جگہوں سے محبت ہو گئی۔ ارے میں پوچھتا ہوں ذرا غور کرو،
فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جن سے مصطفیٰ سے ہے، فاطمہ عکس مصطفیٰ ہے، فاطمہ خون مصطفیٰ ہے، فاطمہ گوشت مصطفیٰ ہے، فاطمہ کے اوپر جو جسم ہے وہ جسم مصطفیٰ ہے۔ تو سوچو ان سے کتنی محبت کرنی ہے، ان سے کتنا پیار کرنا ہوگا۔ لوگوں کو پتھروں سے پیار ہو گیا مگر آل مصطفیٰ سے پیار۔ اسی لیے نبی پاک جب ایسی قوم کو دیکھتے ہیں جو احد کے پہاڑ سے تو محبت کرتی ہے، جو ریاض الجنہ سے تو محبت کرتی ہے، جو منبر و محراب رسول سے تو محبت کرتی ہے، مگر آل نبی سے محبت نہیں کرتی، علی و فاطمہ حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتی۔ تو نبی نے کیا کہا؟ جو میری فاطمہ اور میری اہل بیت، جو میری فاطمہ اور میری آل سے محبت نہیں کرتا، یا ان کا لے کے آگے دیا بچی پکا رہی کھا رہے، سبحان اللہ تیرا شکر ہے مولا، کتنا پیار اور دامت دیا اللہ تمہیں کو، آئے تو کھلایا مولا میرے کو۔ تو پتا کیا چلا؟ کھلانا محبت کی علامت ہے۔ کھلانا کھلانا میں آپ کے پاس آیا، آپ بھی ہمارے بھائی بولے مولانا چائے لیجیے، بولا بھائی رات بھر جگتا ہوں، 2 گھنٹے بڑے مشکل سے سوتا ہوں، یہ چائے آپ پیے تو ایسیڈیٹی دلا کو بولے تو نمبر نہیں حضرت میں ڈیکاشن پلا دو، ہاں بولا آخری عاشقہ نہیں کرے وٹے پانی، لاؤ آج کی رات محبت کے نام ڈیکاشن لاؤ۔ ڈیکاشن آئے تک تقریر کا ٹائم ہوگا، آپ کو نہیں حضرت ڈیکاشن پی کے تقریر کرو گا۔ ارے بولا واہ آج کی محبت ہے، نہیں پہلے تقریر بعد میں ڈیکاشن۔ پیارے مسلمان دوستوں، محبت ہوئی تو آنے والوں کو کھلاتے پلاتے نہیں، مگر ایک داماد بازو والا تھا وٹے پلی میں، اس کے سسرے گھر کو آئے، اس کے سسرے گھر کو آئے، خیریت کر لیا، بات چیت کر لیا، 2 گھنٹے ہو گئے، بچی چولہے پہ کرتی، عزت جاتی بابا کے سامنے کیسا بولوں کہ بلا لوٹ رہا اتنی جا رہی تھی، آخری میں اٹھ کے گیا کیا ہے کئی دیوانے ہے کہ ابا کے 2 گھنٹے ہوگا، ابا سے جاؤ جی لے جاؤ چکن مکن ہے کیا؟ بیچاری پریشان ہوئی، کیا ہے خطرناک لوگوں نے ڈال دیے میرے کو، بیٹھو لے کے ٹھہرو ہو گئے، ٹھہرا کر دیا، 8 بج کے جوتا گھر میں کوئی نکالے لا یا نہیں، تو بھی لائے اب دوسرے کو جانتے ہوئے کیا کرتے، جو بھی بچی کا گھر ہے، جو بھی میں کیا خاموش وہی بھینڈی سوکھا سالن لیں گے، مگر ہوا کیا دوستو، انہیں کھاتے کھاتے فارمولا ڈالا، سسر جی دیکھو آپ سے بہت محبت ہے، اماں بولے بہت خطرناک ہے، تیری محبت نہ کوئی سوکھا کھلانا، کون سی مٹھی کی محبت ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سسر جی بولا بہت محبت ہے میرے کو، سسر جی بولے ہو سکتا ناشتے میں کھلاتا ہوں گا، اس لیے مجھے جی بات جی بولیے کیا بات ہے؟ سسر جی ہماری جماعت میں مسجد میں گئے تو جمعے میں اعلان کرے محبت ہے تو روزے رکھنا کہتے، میرے کو آپ سے بہت محبت ہے، اپن کل 2 روزے رکھیں گے نا۔ سسر جی بولتے اماں میں پہلے شوگر پیشنٹ، میں رمضان کے روزے نہیں رکھا، انہیں تو نفل روزے رکھا کہ مار دینے کی چکر میں دکھ رہا ہوں، میں چلتوں اماں اللہ حافظ کر کے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ روزے رکھنے سے سسر کی محبت کا اظہار، روزے رکھنے سے حسین کی محبت کا اظہار، روزے رکھنے سے غریب نواز کی محبت کا اظہار، روزے رکھنے سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر حسین کی محبت کا اظہار شربت کھلانے سے ہوتا، روٹا کھلانے سے ہوتا، گھر میں فاتحہ دلانے سے ہوتا، گھر میں اونٹ کا جتنا دھواں نکلا سمجھنا اتنی محبت ہے۔ نہیں بات سمجھ نہیں بھائی،
یہ محبت ہے. اور حضور کیا بولے؟ میری اہل بیت سے محبت کرو. اللہ کیا بول رہا؟ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو بول رہا. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. ان کے نام کا کھایا بھی جائے, ان کے نام کا کھلایا جائے. ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دوستو, تم اہل سنت میں پیدا ہوئے. اپنی قسمت پہ ناز کرو دوستو, تم اہل سنت میں پیدا ہوئے. آؤ دوستو کچھ ذکر کرو. اور سبحان اللہ اللہ قربان جائے حسنین. ہائے ہائے کیا مقدس شان ہے دوستو. مولا کائنات علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں حسن سینے سے لے کے سر تک ہو بہو حضور کی طرح ہے. حضرت امام حسن کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تصویر مصطفیٰ ہے امام حسن. شباہت حضور کی طرح ہو بہو سرکار کی طرح امام. اور فرماتے مولا علی کے امام حسین سینے سے لے کے نیچے تک ہو بہو سرکار کی طرح ہے. اس کی طرح ہے سرکار کی طرح. لوگ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم تھا, مگر ہمارے سایہ کی طرح سایہ نہیں تھا, بلکہ حضور کا سایہ حسن اور حسین کی شکل میں تھا. حضور کا سایہ حسن اور حسین کی شکل میں تھا. کیا ہوا بھائی پیچھے کچھ ہو رہا ہے کیا؟ ایسا اتنا جلدی بس کر کیا بیٹھو نا دوستہ ڈھونڈ لے رہے. سنیے سنو دوستو, آج ایک دن بیٹھ جاؤ, انشاءاللہ پھر قیامت تک کہیں اور بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی آپ کو. آج ایک دن اہل بیت کی ذکر میں بیٹھ جاؤ دوستو, زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. حضور حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن سینے سے لے کے سر تک سرکار کی طرح ہے, اور سینے سے لے کے نیچے تک امام حسین سرکار کی طرح ہے. اللہ 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 قربان جائیں دوستو. اب ان کا جلوہ دیکھیے, یہ جلوہ مصطفیٰ ہے, یہ تصویر مصطفیٰ ہے, یہ ہو بہو مصطفیٰ ہے, یہ مشبہ مصطفیٰ ہے. اب دیکھیے پیارے بزرگوں دوستو, فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو مدینہ شریف سے سینکڑوں میل کی دوری پہ رہتا تھا, سینکڑوں میل کی دوری پہ رہتا تھا, مگر سرکار کا بڑا عاشق ہو چکا تھا. سرکار کی جمالیات کے بارے میں, سرکار کے انوار کے بارے میں, سرکار کے حسن کے بارے میں, سرکار کے اخلاق کے بارے میں, سرکار کے کردار کے بارے میں, سرکار کی معجزات کے بارے میں, سرکار کی عطا و نوازش کے بارے میں سن سن کر سرکار کا دیوانہ ہو گیا تھا. اور اس نے چاہا کہ آمنہ کے لال کا چہرہ تو دیکھ لوں, حبیب خدا کا دیدار تو کر لوں, جن کا اتنا تذکرہ سن رہا ان سے ملاقات تو کر لوں. اس نیت سے وہ یہودی شخص مدینہ شریف آیا. مگر جب مدینے میں آیا اور ایک صحابی کو دیکھا اور ان سے پوچھنے لگا کہ بھائی ادھر پیارے محمد کدھر رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی سننا تھا صحابی رونے لگے, اتنا زار و خطار ہوئے کہ طبیعت بے ساختہ ہو گئی. اسی حال میں وہ آگے بڑھ گئے, پتہ نہیں بتایا. پھر دوسرا شخص آیا, دوسرے صحابی کے پاس وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے صحابی ذرا بتا دو کہ محمد کہاں رہتے ہیں. بس وہ پوچھتا رہا, جیسے ہی سنے وہ صحابی بھی رونے لگے. پھر اس نے تیسرے صحابی کو پوچھا کہ بھائی محمد کدھر رہتے ہیں. بس وہ تیسرے صحابی بھی رونے لگے. الغرض کئی صحابہ سے پوچھتا گیا, آگے بڑھتا گیا, پوچھتا گیا آگے, سب روتے ہوئے آگے چلے گئے, کسی نے پتا نہیں بتایا. آخر میں ایک صحابی نے ہمت کر کے روتے روتے کہا بھائی تم جن محمد سے ملنے آئے ہو وہ وہاں رہتے ہیں, وہ وہاں رہتے ہیں. اللہ اللہ. وہاں گیا, جا کے آواز دیا یا محمد یا محمد یا محمد, آواز دیا. جیسے ہی آواز دینا تھا مولا علی باہر اندر سے دوڑتے ہوئے تشریف لائے, کیونکہ وہ علی کا گھر تھا. علی تشریف لائے, کہا کون ہے جو میرے آقا کا نام لے کر یاد کر رہا ہے. جب باہر نکل کر دیکھے تو وہ یہودی شخص تھا. علی سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے, اسی لیے میرے نبی کا نام لے کر پکار رہا ہے. علی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پیارے محمد سے ملنے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ان کا بڑا چرچا سنا, بڑی شان سنی, بڑی عظمت سنی, بڑی رفعت سنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے مل لوں. میں نے ان کے اخلاق کے بارے میں سنا, ان کے کردار کے بارے میں سنا ہے, ان کے معجزات کے بارے میں سنا ہے.
میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملاقات کروں. تو حضرت علی المرتضیٰ جیسے ہی سننا تھا بس اب وہ بھی رونا شروع کر دیتے. اتنا روتے ہیں, روایات میں آتا ہے کہ علی کی ہچکیاں بلند ہو جاتی ہیں, اتنا روتے علی. روتے ہیں. پھر وہ شخص پوچھتا ہے بھائی جس سے پوچھتا ہوں بس روتے جا رہے, روتے ہیں, بات کیا ہے؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جس سے ملنے آئے ہو وہ نبی ابھی کچھ دن پہلے پردہ فرمائے. ان کے غم, ان کی گزر جانے کا غم ہمارے دلوں میں تازہ ہے, اس لیے ان کا نام سنتے ہیں تو ہم رونے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ شخص سنا بڑا مایوس ہوا, ہاتھ نہیں اٹھایا, پیشانی پہ مارنے لگا. ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں بڑا بدقسمت بد نصیب ہوں کہ میں اب اس ذات والا شخص سے ملاقات نہیں کر سکتا جن کی میں تعریفیں سنتے سنتے تھک گیا ہوں, جن کی عظمتیں سنتے سنتے ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں, جن کی عظمتیں رفعت شان سن کر میں ان کا عاشق ہو گیا ہوں. اب میں ان سے مل نہیں سکتا, اب میں ان کا دیدار نہیں کر سکتا, اب میں ان کے مکھڑے کا چہرے کی زیارت نہیں کر سکتا. یہ سوچ کر اپنے پیشانی پر ملامت کرتے ہوئے پیٹتا اور چلے جانے لگا. مگر یہ در علی ہے, یہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا, کیونکہ یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہے. اس لیے حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کہا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ علی جن سے ملنے آیا تھا اب وہی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں, وہ اپنی اصلی گھر کی طرف جا چکے ہیں, تو اب میں مجبور اپنی قسمت پر شرمندہ اور اپنی بد نصیبی پر افسوس کرتا ہوا جا رہا ہوں, پھر اپنے وطن کو جا رہا ہوں. کہا سن, تو پیارے نبی کو دیکھنے آیا ہے نا؟ کہا ہاں میں نبی کو دیکھنے آیا ہوں. کہا اے شخص میں تجھے نبی تو نہیں دکھا سکتا مگر نبی کا جلوہ دکھا سکتا ہے. میں تجھے نبی تو نہیں دکھا سکتا مگر نبی کا چہرہ دکھا سکتا. میں تجھے نبی تو نہیں دکھا سکتا مگر نبی کی شکل و صورت سے ملا سکتا. کہا یعنی کیا بات کر رہے ہو؟ کہا سن مل لے, ٹھہر جا. یہ کہہ کر علی گھر کی طرف پلٹ کر آواز دیتے بیٹا حسن ادھر آؤ, بیٹا حسین ادھر آؤ. حسن و حسین تشریف لاتے ہیں. علی حسن کو سیدھے گود میں, حسین کو بائیں گود میں لیتے ہیں اور لے کر فرماتے ہیں شخص ان بچوں کو دیکھ لے, یہ ہو بہو مصطفیٰ کی طرح ہے, یہ ہو بہو سرکار کی طرح ہے, ہو بہو سرکار کی طرح ہے. قربان جائے دوستو ان کے شان پر, ان کے مقام پر قربان جائے میرے بھائی. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ بس وہ دیکھنے والا حسن و حسین کا چہرہ دیکھتا رہا, نہ اس کی نظر حسن کے چہرے سے ہٹتی ہے نہ اس کی نظر حسین کے جسم مبارک سے ہٹتی ہے, بس دیکھتا دیکھتا رہ گیا. علی نے کہا بھائی بس کر, ابھی کتنا دیکھے گا؟ کہا علی آج دیکھنے دے, جن کے نوازوں کے حلیے کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا کے جلوے کا عالم کیا تھا. کہا علی آج دیکھنے دو. جب دیکھ کے مست ہو گیا, شربت دید سے سیراب ہو گیا, مست نگاہی میں گم ہو گیا, عشق کا شربت پی چکا, محبت کا نشہ چڑھ گیا, تو اب کہنے لگا علی اس سے پہلے کہ میری سانس اکھڑ جائے علی کلمہ پڑھا دے میں مسلمان ہو جاؤں. اللہ اللہ, حسنین کا چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے دوست. علی اور آل نبی کا چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے دوستو. اللہ اللہ, یہ اہل بیت ہے میرے بھائی. ہم اہل بیت کو نہیں سمجھے میرے بھائی. مسلمانوں آج تمہارا بھائی تمہیں ایک تعویذ دیتا ہے, اسے اپنے کلیجے سے لگا کر رکھو. یہ گلے میں پہننے کی نہیں, کلیجے میں پہننے کی تعویذ ہے. خدا کی قسم تمہارے پاس کوئی مصیبت آ جائے, بلا آ جائے, پریشانی آ جائے, رنج آ جائے, علم آ جائے, آفات آ جائے, یاد رکھو دوستو
تمہیں اب کسی عملیات کرنے والے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے. ایسے مصیبت و درد کے وقت میں سچے دل سے محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دو. پڑھتے چلے جاؤ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین، محمد علی فاطمہ حسن اور حسین. خدا کی قسم یہ ذکر تمہاری ہر بلا کو ختم کر دے گا. کیونکہ اللہ نے جب بلاؤں کو پیدا کیا تو بلاؤں کے توڑ کے لیے اللہ نے حسنین کو پیدا کیا. اللہ نے جب مصیبتوں کو پیدا کیا، پریشانیوں کو پیدا کیا، تو مصیبتوں پریشانیوں کے توڑ کے لیے اللہ نے علی کو پیدا کیا. اللہ نے جب درد رنج الم آفات کو پیدا کیا تو درد رنج الم آفات کے رد کے لیے اللہ نے فاطمہ الزہرا کو پیدا کیا. اللہ نے جب عذاب و تکلیف کو پیدا کیا، دوزخ اور نار جہنم کو پیدا کیا، تو اس کے توڑ کے لیے اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا. اس لیے دوستو اہل بیت ہماری جان ہے، اہل بیت ہماری جان ہے. ہم اپنے بچوں کی محبت کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں، مگر نبی کے بچوں کی محبت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. نبی اور آل نبی سے محبت کرو. بس اب آخری بات سن لو دوستو، یہ جو آج تم مسلمان بن کے بیٹھے ہو، تمہارے ہمارے باپ دادا سینکڑوں سال سے مسلمان ہو کے زندگی گزار چکے ہیں. خدا کی قسم یہ کسی جماعت والے کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے دوستو. یہ کسی ملاؤں نے ہمیں کلمہ نہیں پڑھایا، یہ ہمیں کسی کے باپ داداؤں نے ہمیں کلمہ نہیں پڑھایا. خدا کی قسم ہمارا اسلام کہاں سے ہے؟ دیکھو دوستو ہمارا اسلام کہاں سے ہے. میدان کربلا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ میدان کربلا. میدان کربلا میں سارے شہید ہوئے. کم و بیش 100 افراد میدان کربلا کی طرف سفر کیے تھے. کتنے؟ 100 افراد، جس میں 72 مرد تھے اور 20-25 خواتین تھی. 72 کے 72 نفوس قدسیہ کربلا میں جام شہادت نوش کیے. سبحان اللہ. جام شہادت امام حسین ایک کے بعد ایک سب کو پلاتے چلے گئے. حسین نے کہا بیٹے علی اصغر آپ پی لو، بیٹے علی اکبر آپ بھی پی لو. خدا کی محبت کا جام ہے بیٹے، شہادت کا جام پی لو. کہا بھائی عباس آپ بھی پی لیجئے، کہا بھائی جعفر آپ بھی پی لیجئے، کہا بھائی عبداللہ بن علی آپ بھی پی لو، کہا بھائی عثمان بن علی آپ بھی پی لو، کہا بیٹے میرے بھائی حسن کے بچوں تم بھی پی لو، کہا میرے بھانچوں تم بھی پی لو، کہا میرے ساتھ آئے والوں تم بھی پی لو. سب کو پلا کر آخر میں جام عشق خدا، جام شہادت خود مولا حسین بھی پیتے ہیں. سارے کربلا میں جتنے مرد تھے سب شہید ہوئے، مگر امام زین العابدین کو میدان جنگ میں جانے نہیں دیا گیا. امام زین العابدین کو امام حسین میدان جنگ میں جانے نہیں دیے. بڑی بات سمجھاؤ، پوری زندگی مولویوں کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہو، مگر یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا. دوست سنو غور سے، حضرت امام زین العابدین میدان کربلا میں نہیں گئے، امام حسین جانے نہیں دیا.